آپ کیسے مرد ہیں عارف؟ ایک ذرا سا جنریٹر نہیں اٹھایا جا رہا؟ اپنے باس ارحان ملک کے طنز پر عارف یعنی ماہم نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ سر میں مرد ہی ہوں، بس کمر میں تھوڑا درد ہے آج۔ ماہم نے غور سے باس کو دیکھا۔ کہیں اسے شک تو نہیں ہو گیا کہ میں لڑکی ہوں؟ کمبخت کو شرم نہیں آتی لڑکی سے بھاری جنریٹر اٹھواتے ہوئے؟ اپنا اور ماں کا خرچ اٹھانے کے لیے وہ لڑکا بن کر عزت سے کمانا چاہتی تھی۔ ارحان نے اس کا گھبرایا چہرہ دیکھ کر شوخی سے کہا، 2 دن کی میٹنگ کے لیے ہمیں لاہور جانا ہے، تیاری کرو۔ ماہم کی جان نکلی۔ سر میں اکیلے آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے میرے گھر کے کچھ مسائل ہیں، امی اکیلی ہوتی ہیں اور ماہم نے بات بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے بوکھلا کر کہا۔ ارحان نے اپنی گھڑی دیکھی اور فائل بند کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، عارف میں یہاں تمہارے خاندانی مسائل سننے کے لیے نہیں بیٹھا۔ تم اس کمپنی کے سیکرٹری ہو یا کوئی نازک لڑکی جو گھر سے دور جاتے ہوئے ڈر رہی ہے؟ اگر نوکری کرنی ہے تو پروفیشنل بنو، ورنہ باہر بہت سے لوگ لائن میں کھڑے ہیں۔ ماہم نے مٹھیاں بھینچ لی۔ دل تو کیا کہ ابھی منہ پر استعفیٰ مارے اور سچ بتا دے کہ وہ لڑکی ہے، کوئی عارف نہیں، لیکن بیمار ماں کا چہرہ اور گھر کا خالی راشن باکس یاد آتے ہی اس نے غصہ پی لیا۔ ٹھیک ہے سر، میں تیاری کر لوں گا، ماہم نے سر جھکا کر کہا اور افسردہ قدموں سے کیبن سے باہر نکل آئی۔ شام کو جب ماہم گھر پہنچی تو اس کا دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے مردانہ کپڑے اتارے، بال کھولے اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا۔ ایک 20 سالہ معصوم لڑکی جو حالات کی چکی میں پس کر عارف بن چکی تھی۔ ماہم پتر آ گئی تم؟ باورچی خانے سے اس کی ماں زبیدہ بیگم کی کمزور آواز آئی۔ ماہم نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور مسکراتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ جی امی بس ابھی آئی۔ آپ کیوں کھڑی ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں آ کر کھانا بنا دوں گی۔ زبیدہ بیگم نے اس کے چہرے پر تھکن دیکھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ سے تیری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، تو جوان لڑکی ہے، تجھے اس عمر میں اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اپنی شادی کا سوچنا چاہیے، اور تو مردوں کے روپ میں دھکے کھا رہی ہے۔ امی آپ پھر شروع ہو گئیں۔ ماہم نے زبردستی ہنستے ہوئے ان کا ہاتھ چوما۔ عزت کی روٹی کمانا گناہ تو نہیں نا، بس ذرا دنیا کا ڈر ہے اس لیے یہ روپ دھارا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہاں وہ مجھے 2 دن کے لیے کمپنی کے کام سے لاہور جانا ہے۔ زبیدہ بیگم کا چہرہ فاق ہو گیا۔ لاہور؟ اکیلے؟ اس باس کے ساتھ جس کا تو ذکر کرتی رہتی ہے؟ ماہم مجھے صحیح نہیں لگ رہا۔ امی وہ مجھے لڑکا ہی سمجھتا ہے۔ ارحان صاحب سخت ضرور ہیں پر برے انسان نہیں ہیں، میں اپنا خیال رکھوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ ماہم نے انہیں تسلی دی، حالانکہ اس کا اپنا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ اگلے دن ماہم نے اپنی سہیلی عائشہ کو ایک سنسان پارک میں ملنے کے لیے بلایا۔ عائشہ واحد انسان تھی جو ماہم کا یہ سچ جانتی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو ماہم؟ عائشہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، ایک مرد کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں لاہور جانا اور وہاں 2 دن رکنا، اگر ارحان کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو تمہاری عزت اور نوکری دونوں جائیں گے۔ عائشہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ماہم نے بے بسی سے کہا۔ امی کی دوائیاں ختم ہیں، گھر کا کرایہ دینا ہے، اگر یہ نوکری چھوڑ دی تو ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ میں بس 2 دن کسی نہ کسی طرح گزارا کر لوں گی۔ عائشہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اللہ مالک ہے یار، بس اپنا الرٹ رہنا، مردوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وقت اپنی باڈی لینگویج کا خاص خیال رکھنا۔ تم اکثر بھول جاتی ہو کہ تم اس وقت عارف ہو۔ ہاں میں پوری کوشش کروں گی، ماہم نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح ارحان کی کالی ہونڈا سٹی گاڑی ماہم کے بتائے ہوئے اسٹاپ پر آ کر رکی۔ ماہم مردانہ شلوار قمیض اور سر پر کیپ پہنے کندھے پر بیگ لٹکائے کھڑی تھی۔ بیٹھو عارف، ارحان نے فرنٹ سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماہم گاڑی میں بیٹھ گئی اور ایک کونے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں ارحان کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ارحان نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہائی وے کی طرف بڑھا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ارحان نے سائیڈ پوسٹ سے ماہم کو دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں صوفے کے کپڑے کو گھبراہٹ میں مروڑ رہے تھے۔ عارف تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ گاڑی میں پہلی بار بیٹھے ہو کیا؟ ارحان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ نہیں سر، بس طویل سفر کی عادت نہیں ہے، ماہم نے مردانہ آواز کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ کچھ زیادہ ہی باریک نہیں ہو رہی؟ ارحان نے گاڑی کی سپیڈ دھیمی کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ ماہم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ سر گلا خراب ہے، سرد گرم ہو گیا ہے شاید۔ چلو کوئی بات نہیں، لاہور پہنچ کر ہمیں سب سے پہلے ملک ٹیکسٹائل کے اونر سے ملنا ہے۔ فائلز تیار ہیں نا؟ ارحان نے پوچھا۔ جی سر، سب ریڈی ہے، ماہم نے بیگ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ دوپہر کے وقت وہ لاہور کے ایک شاندار ہوٹل کے سامنے پہنچے۔ ارحان نے گاڑی پارک کی اور دونوں ریسیپشن پر آ گئے۔ ارحان ملک کے نام سے 2 رومز بک ہیں،
ارحان نے مینیجر سے کہا۔ مینیجر نے کمپیوٹر پر چیک کیا اور معذرت خواہانہ انداز میں بولا، سوری سر، ہمارے سسٹم میں کچھ خرابی کی وجہ سے صرف ایک VIP لاؤنج والا روم کنفرم ہو سکا ہے، دوسرا روم شام تک خالی ہوگا، تب تک اگر آپ ایڈجسٹ کر لیں۔ ماہم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سر میں باہر کسی دوسرے ہوٹل میں رک جاتا ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ ارحان نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم پاگل ہو؟ کمپنی کا بجٹ تمہارے نخروں کے لیے نہیں ہے، شام تک کی ہی تو بات ہے، چلو میرے ساتھ۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ماہم کا دم گھٹنے لگا۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا، لیکن وہاں صرف ایک ہی بڑا بیڈ تھا۔ ارحان نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، عارف ذرا میرے کندھے دبانا، ڈرائیونگ کی وجہ سے بہت تھکن ہو گئی ہے۔ ماہم وہیں جم گئی۔ سر میں؟ ہاں تم، کوئی تیسرا ہے یہاں؟ آؤ جلدی کرو، ارحان نے حکم دینے والے لہجے میں کہا۔ ماہم کانپتے قدموں سے ارحان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے اپنے نرم اور چھوٹے ہاتھ ارحان کے مضبوط کندھوں پر رکھے، ارحان نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارحان کا لمس اتنا گرم تھا کہ ماہم کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ ارحان نے مڑ کر ماہم کے آنکھوں میں دیکھا، جہاں خوف صاف نظر آ رہا تھا، اور اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ارحان کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ عارف، تمہارے ہاتھ اتنے نرم اور نازک کیوں ہیں، جیسے کسی لڑکی کے ہوں؟ ارحان نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا، اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ماہم کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ارحان کی گرفت مضبوط تھی۔ سر میں بچپن سے محنت مزدوری نہیں کرتا تھا نا، اس لیے، اور میں روز لوشن بھی لگاتا ہوں، ماہم نے ہکلاتے ہوئے اپنی مردانہ آواز کو جتنا ہو سکا بھاری بنا کر کہا۔ ارحان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر ایک دم ہنس دیا۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا اور دوبارہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ تم بھی عجیب انسان ہو عارف۔ خیر چھوڑو، جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ ماہم نے سکون کا سانس لیا اور بھاگ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ پانی ارحان کو دے کر وہ فوراً بولا، سر اگر آپ اجازت دیں تو میں نیچے لابی میں بیٹھ جاؤں، وہاں کچھ فائلز ہیں، دوبارہ چیک کرنی ہے۔ نہیں، یہیں بیٹھو، لیپ ٹاپ نکالو، میٹنگ کی پریزنٹیشن ایک بار ریویو کر لیں، ارحان نے سنجیدگی سے کہا۔ اگلے 2 گھنٹے دونوں کام میں مصروف رہے۔ ماہم نے پورا دھیان کام پر رکھا تاکہ ارحان کو شک کا کوئی موقع نہ ملے۔ شام کے 5 بجے ارحان کھڑا ہوا اور بولا، چلو عارف، ملک ٹیکسٹائل کے آنر سے میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے، تیار ہو جاؤ۔ جی سر، میں بالکل تیار ہوں، ماہم نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ میٹنگ ہال میں ماحول کافی سنجیدہ تھا۔ ملک ٹیکسٹائل کے آنر چودھری اصغر ایک روایتی اور سخت مزاج کاروباری شخص تھے۔ ارحان نے ڈیل کی تفصیلات بتانا شروع کیں، لیکن وہ ایک جگہ مینوفیکچرنگ کاسٹ کے اعداد و شمار بھول گیا۔ ارحان نے اشارے سے ماہم کو کہا، عارف وہ فگرز بتانا ذرا۔ ماہم نے فوراً فائل کھولی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بولا، سر پچھلے کوارٹر میں مینوفیکچرنگ کاسٹ 12% کم ہوئی تھی اور اس بار ہمارا ٹارگیٹ 15% بچت کا ہے۔ یہ رہے سارے گراف۔ چودھری اصغر ماہم کی اس پھرتی اور عقل مندی سے کافی متاثر ہوئے۔ انہوں نے ارحان کی طرف دیکھ کر کہا، ارحان صاحب، آپ کا یہ سیکریٹری تو بڑا ہوشیار ہے، بات چیت کا طریقہ اور کام کی سمجھ کمال ہے اس کی۔ ارحان کے چہرے پر ایک فخریہ مسکراہٹ آئی۔ جی چودھری صاحب، عارف ہے تو ذرا سست پر کام کا پکا ہے۔ ڈیل کامیابی سے سائن ہو گئی۔ ہوٹل واپس آتے ہوئے ارحان کا موڈ بہت اچھا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے ماہم کی طرف دیکھا۔ ویل ڈن عارف، آج تمہاری وجہ سے ڈیل جلدی فائنل ہو گئی، ماننا پڑے گا، دماغ تیز ہے تمہارا۔ شکریہ سر، یہ تو میرا فرض تھا، ماہم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس تعریف سے اس کا حوصلہ تھوڑا بڑھا تھا۔ جب وہ ہوٹل واپس پہنچے تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ ریسیپشن پر پہنچ کر ارحان نے پوچھا، ہمارا دوسرا کمرہ تیار ہے؟ مینیجر نے معذرت کرتے ہوئے کہا، سر انتہائی معذرت، اس فلور پر پائپ لائن پھٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے دوسرا کمرہ صبح تک دستیاب نہیں ہو سکے گا۔ آپ پلیز آج رات اس لاؤنج والے کمرے میں ایڈجسٹ کر لیں۔ یہ سنتے ہی ماہم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سر یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، میں نیچے لابی میں ہی سو جاؤں گا، اس نے گھبرا کر کہا۔ ارحان نے اسے گھورا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ارحان ملک کا سیکریٹری لابی میں سو رہا ہے؟ کمرہ بڑا ہے، وہاں ایک بڑا صوفہ بھی ہے، میں بیڈ پر سو جاؤں گا، تم صوفے پر سو جانا۔ بحث مت کرو، چلو۔ کمرے میں واپس آ کر ارحان فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ ماہم صوفے پر بیٹھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے فون نکالا اور عائشہ کو میسج کیا، عائشہ بہت پھنس گئی ہوں، دوسرا کمرہ نہیں ملا، آج رات مجھے اسی کے کمرے میں رکنا پڑے گا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ فوراً عائشہ کا فون آ گیا۔ ماہم نے واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا اور آواز نیچی کر کے فون اٹھایا۔ ہیلو عائشہ، عائشہ نے پریشانی سے کہا۔ ماہم تم پاگل ہو گئی ہو، کچھ بھی کر کے وہاں سے نکلو، کوئی بہانہ بناؤ، کہہ دو طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا سکتی عائشہ، ارحان صاحب غصے کے بہت تیز ہیں، اگر میں نے اب کوئی ڈرامہ کیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے، تم بس دعا کرو رات خیریت سے گزر جائے۔ ماہم نے روحانسی آواز میں کہا، اچھا سنو، اپنی کیپ مت اتارنا اور کپڑے ڈھیلے ہی رکھنا، اللہ حافظ۔
عائشہ نے فون بند کر دیا۔ رات کے 11 بجے ارحان بیڈ پر لیٹ کر فون استعمال کر رہا تھا جبکہ ماہم صوفے پر اڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ عارف تم لائٹ بند کر کے سو جاؤ، صبح ہمیں جلدی نکلنا ہے، ارحان نے بغیر دیکھے کہا۔ جی سر۔ ماہم نے اٹھ کر لائٹ بند کی اور صرف ایک چھوٹا لیمپ آن رہنے دیا۔ وہ صوفے پر لیٹ گئی اور کمبل اچھی طرح اوپر تک اوڑھ لیا۔ خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے ماہم کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں اور وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ نیند میں انسان اپنی پہچان بھول جاتا ہے۔ ماہم یہ بھول گئی کہ وہ اس وقت عارف بنی ہوئی ہے۔ رات کی کسی پہر ماہم کو شدید گرمی لگی۔ اس نے نیند کی حالت میں ہی اپنے سر سے وہ مردانہ کیپ اتار کر سائڈ پر پھینک دی اور کمبل بھی ہٹا دیا۔ کیپ اترتے ہی اس کے لمبے گھنے بال صوفے پر پھیل گئے۔ کچھ دیر بعد ارحان کی آنکھ کھلی۔ اسے پیاس لگی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور پانی پینے کے لیے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی سیدھی صوفے پر پڑ رہی تھی۔ پانی پیتے ہوئے ارحان کی نظر صوفے پر پڑی اور اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ صوفے پر کوئی لڑکا نہیں بلکہ ایک انتہائی معصوم اور خوبصورت لڑکی سو رہی تھی جس کے لمبے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ارحان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے صوفے کے قریب آیا اور جھک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ یہ چہرہ تو بالکل عارف کا ہی تھا لیکن بغیر کیپ اور مردانہ تاثرات کے۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ ارحان کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے پرانی ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ بھاری چیزیں اٹھانے سے کترانا، باریک آواز، لوشن لگے نرم ہاتھ اور مردوں کے درمیان وہ عجیب سی گھبراہٹ۔ تو یہ عارف نہیں ہے؟ ارحان نے اپنے آپ سے سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں غصہ اور حیرت دونوں تھے۔ اس لمحے ماہم نے نیند میں کروٹ لی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی اس نے اپنے سامنے ارحان کو کھڑے دیکھا وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ فوراً اپنے سر پر گیا جہاں کیپ موجود نہیں تھی اور بال کھلے ہوئے تھے۔ ماہم کا خون جم گیا۔ اس کا راز فاش ہو چکا تھا۔ ارحان نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کڑکدار آواز میں بولا، تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے یہاں؟ تم کون ہو اور میری کمپنی میں مرد بن کر کیوں آئی ہو؟ جواب دو مجھے۔ سر میری بات سنیں، میں کوئی دھوکے باز نہیں ہوں، ماہم نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی اصل زنانی آواز اب بالکل صاف تھی۔ ارحان کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ دھوکے باز نہیں ہوں تو اور کیا ہو؟ ایک لڑکی ہو کر مرد کا روپ دھارا، میری کمپنی میں نوکری کی، میرے ساتھ ایک ہی گاڑی میں سفر کیا اور اب کہہ رہی ہو دھوکے باز نہیں ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ارحان ملک کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی؟ سر میری مجبوری تھی، میری ماں بہت بیمار ہیں، گھر میں کھانے کو راشن نہیں تھا اور کوئی نوکری دینے کو تیار نہیں تھا، ماہم نے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا۔ مجبوری؟ مجبوری میں انسان جھوٹ بولتا ہے، اپنا پورا وجود نہیں بدل لیتا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ارحان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ماہم، میرا نام ماہم ہے سر، اس نے سر جھکا کر کہا۔ ارحان نے گہرا سانس لیا اور غصے سے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ ماہم، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اگر میں ابھی پولیس کو فون کر دوں تو تم سیدھی جیل جاؤ گی۔ نہیں سر، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا، میری ماں صدمے سے مر جائے گی۔ میں ابھی استعفیٰ دیتی ہوں، میں چلی جاؤں گی، بس پولیس کو مت بلائیں۔ ماہم نے ارحان کے پیروں کے پاس بیٹھتے ہوئے التجا کی۔ ارحان نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، دور رہو مجھ سے، ابھی اسی وقت صوفے پر بیٹھو۔ صبح تک تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی اور صبح ہوتے ہی تم واپس کراچی نکلو گی اور میری کمپنی سے تمہارا پتہ کٹ۔ ماہم خاموشی سے صوفے کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رات بھر روتی رہی۔ ارحان بھی باقی رات بیڈ پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کا غصہ آہستہ آہستہ حیرت اور سوچ میں بدل رہا تھا کہ ایک 20 سال کی لڑکی نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا۔ اگلی صبح کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ماہم نے رات والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بالوں کو دوبارہ سمیٹ کر کیپ کے اندر چھپا لیا تھا۔ اس کا چہرہ رو رو کر سوج چکا تھا۔ ارحان تیار ہو کر واش روم سے نکلا اور صوفے پر بیٹھی ماہم کی طرف دیکھا۔ چلو نیچے چلو۔ وہ دونوں بغیر کوئی بات کیے ہوٹل کی لابی میں آئے۔ ارحان نے ریسیپشن پر بل کلیئر کیا اور باہر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ماہم چپ چاپ اس کے پیچھے چل رہی تھی جیسے کوئی مجرم سزائے موت کے لیے جا رہا ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ارحان نے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن اس بار رخ ہائی وے کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ لاہور شہر کے اندر ہی جا رہا تھا۔ ماہم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، سر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا میں واپس کراچی جاؤں گی۔ ارحان نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا، خاموشی سے بیٹھی رہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تقریباً 20 منٹ بعد گاڑی ایک چھوٹے سے پرانے محلے کے سامنے رکی۔ ارحان نے گاڑی پارک کی اور ماہم کی طرف مڑا۔ گاڑی سے اترو۔ ماہم حیران ہو کر اتری۔ سامنے ایک پرانا سا کوارٹر تھا جس کے باہر ایک بوڑھی عورت بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ ارحان اس عورت کے پاس گیا اور بولا، اماں السلام علیکم۔ بوڑھی عورت نے اینک درست کرتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام پتر، کون ہو تم؟ اماں میں ایک کمپنی کا مالک ہوں، کراچی سے آیا ہوں، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہاں اس
محلے میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو مجبور ہو اور کام کرنا چاہتی ہو؟ ارحان نے سیدھا سوال کیا۔ بوڑھی عورت نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں پتر، اس محلے میں تو ہر دوسرے گھر میں یہی کہانی ہے۔ وہ سامنے رحیم صاحب کا گھر ہے، بیچارے مفلوج ہیں۔ ان کی جوان بیٹی لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی ہے، تب جا کر چولہا جلتا ہے، اور وہ دائیں طرف والی سگرا ہے، اس کا شوہر چھوڑ گیا، اب وہ سلائی کڑھائی کر کے بچوں کو پال رہی ہے۔ بیٹا، لڑکیوں کے لیے عزت سے کمانا اس معاشرے میں جہاد ہے۔ ارحان نے ماہم کی طرف دیکھا جو دور کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ ارحان نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور واپس گاڑی کی طرف آ گیا۔ گاڑی دوبارہ ہائی وے کی طرف دوڑنے لگی۔ اب کی بار گاڑی کا ماحول رات جتنا تلخ نہیں تھا، لیکن خاموشی اب بھی برقرار تھی۔ ماہم کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ اب گھر جا کر ماں کو کیا جواب دے گی۔ آدھے سفر کے بعد ارحان نے ایک پیٹرول پمپ کے پاس گاڑی روکی۔ اس نے ماہم کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، عارف، یا جو بھی نام ہے تمہارا، ماہم، ایک بات بتاؤ، تمہیں مرد بننے کا خیال کہاں سے آیا؟ ماہم نے چونک کر اسے دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، سر، جب ابو کا انتقال ہوا تو میں نوکری کی تلاش میں نکلی۔ میں جہاں بھی جاتی لوگ کام دینے کے بجائے میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ کوئی کہتا شام کو لیٹ رکنا پڑے گا، تو کوئی کہتا اسمارٹ بن کر آؤ۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ اس معاشرے میں ایک اکیلی لڑکی کو عزت کی روٹی اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے کزن کے پرانے کپڑے دیکھے اور سوچا کہ اگر میں لڑکا بن جاؤں تو کوئی مجھے بری نظر سے نہیں دیکھے گا، اور نہ ہی کوئی مجھ پر کمزور سمجھ کر رعب جمائے گا۔ ارحان نے اس کی بات غور سے سنی۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرم ہو گئے۔ لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کسی دن تمہارا یہ سچ میرے علاوہ کسی ایسے انسان کے سامنے آ جاتا جو برا ہوتا تو تمہارا کیا بنتا؟ سوچا تھا سر، روز ڈرتی تھی، روز رات کو اللہ سے رو کر دعا مانگتی تھی کہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ مجھے پتا ہے میں نے جھوٹ بولا، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ماہم نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ ارحان نے ایک گہرا سانس لیا، گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور بولا، تمہارا جھوٹ اپنی جگہ غلط ہے، اور میں جھوٹے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن تمہاری مجبوری اور تمہارا حوصلہ دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے۔ شام کے وقت گاڑی کراچی میں ماہم کے بتائے ہوئے اسٹاپ پر آ کر رک گئی۔ ماہم نے اپنا بیگ اٹھایا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پولیس کو نہیں بلایا، میں کل آفس نہیں آؤں گی، ماہم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ رکو، ارحان نے اسے روکا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا جس میں اس کی اس مہینے کی پوری تنخواہ اور کچھ اضافی پیسے تھے، اور وہ لفافہ ماہم کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے سر؟ میں یہ نہیں لے سکتی، میں نے پورا مہینہ کام نہیں کیا، ماہم نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری محنت کے پیسے ہیں، اور جو کل میٹنگ میں تم نے ڈیل فائنل کروائی یہ اس کا بونس ہے، رکھو اسے، ارحان نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ماہم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ لے لیا۔ شکریہ، ایک اور بات، ارحان نے ماہم کی آنکھوں میں جھانکا، کل صبح ٹھیک 9 بجے تمہیں آفس پہنچنا ہے۔ ماہم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ لیکن سر، آپ نے تو کہا تھا کہ میری نوکری ختم۔ ارحان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ عارف کی نوکری ختم ہو چکی ہے ماہم، کل سے تم میری کمپنی میں بطور ماہم کام کرو گی، ایک لڑکی بن کر، اور تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحان ملک کے ہوتے ہوئے میری کمپنی میں کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ماہم کو لگا جیسے اس کے کانوں نے غلط سنا ہو۔ اس کا دل خوشی اور شکر گزاری سے بھر گیا۔ سر، سچ میں؟ ہاں، لیکن ایک شرط پر۔ اب اگر کبھی بھاری جنریٹر اٹھانا پڑا تو صفائی پیش مت کرنا، سیدھا کہہ دینا کہ سر میں ایک لڑکی ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا، ارحان نے شوخی سے کہا۔ ماہم کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سر جھکایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ اگلی صبح ماہم نے زندگی میں پہلی بار ایک خوبصورت سادہ سا زرق برق کپڑوں کا سوٹ پہنا، بالوں کو سلیقے سے باندھا اور چادر اوڑھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ آج شیشے میں عارف نہیں بلکہ ایک پرعزم اور عزت دار ماہم کھڑی تھی۔ اس نے ماں کی دعا لی اور آفس کے لیے نکل پڑی۔ جب وہ کمپنی کے بڑے گیٹ سے داخل ہوئی تو اس کا دل تھوڑا دھڑک رہا تھا، لیکن اس بار خوف کا نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کا دھڑکا تھا۔ وہ جیسے ہی ارحان کے کیبن کے باہر پہنچی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں آئی کم ان سر؟ اندر سے ارحان کی آواز آئی۔ آ جاؤ۔ ماہم اندر داخل ہوئی تو ارحان کے ساتھ ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ماہم کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا اور اس کے پاؤں وہیں جم گئے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کے محلے کا وہ آوارہ لڑکا تھا جو ماہم کے لڑکی ہونے کے سچ سے واقف تھا اور اکثر اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس شخص نے ماہم کو دیکھا اور ایک خبیث مسکراہٹ کے ساتھ ارحان سے بولا، ارحان صاحب، یہ ہے وہ لڑکی جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا۔ آپ کو کیا لگا یہ بہت معصوم ہے؟ ارحان نے اطمینان سے اپنی فائل بند کی اور سرد لہجے میں بولا، ہاں میں سب جانتا ہوں، یہ میری سیکریٹری ماہم ہے، اور تم جو یہاں نوکری کے بہانے اسے بلیک میل کرنے آئے ہو، تمہاری سی سی ٹی وی فوٹیج اور دھمکی آمیز
میسیجز میرے پاس ہیں۔ ارحان نے اشارہ کیا تو 2 سیکیورٹی گارڈز اندر آئے اور اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ ماہم نے حیرت اور شکر گزاری سے ارحان کو دیکھا۔ ارحان اپنی کرسی سے اٹھا اور نرمی سے بولا، میں نے کہا تھا نا ماہم، ارحان ملک کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جاؤ اور اپنا کام سنبھالو۔ ماہم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے سچے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے عارف کے مشکل روپ سے نکال کر ایک محافظ اور عزت کی نئی راہ دکھائی تھی۔